کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لائف کو بڑا کاملی اور پیسفلی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے ہم مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ان کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنے ڈیلی کے کام یا اپنے گولز کو اچیو ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، یا پھر ہم ان کی وجہ سے ٹینشن یا سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ تو آج کے ولاگ میں 9 قسم کے ایسے لوگوں کے بارے میں بات کروں گی جن کی وجہ سے آپ مینٹلی ڈسٹرب رہتے ہیں اور جن کے اوپر آپ کو اپنی انرجی اور ٹائم کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یو مسٹ کریٹ سم باؤنڈریز اینڈ اسٹے اوے اینڈ ڈسٹینٹ فرام سچ پیپل۔ ون بائی ون کر کے آپ کو ٹائپس بتاؤں گی، سبھی پوائنٹس کو سنیے گا ٹو میک یور سیلف کام اینڈ پیسفل۔ So let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے آفٹر نون سے۔ کھانا میرا آلریڈی پریپیئر تھا، رات کے لیے بھی بنا ہوا ہی ہے کھانا، تو میں نے سوچا کہ تھوڑے سے ایکسٹرا کام ہوتے ہیں نا کچھ جو ہم نے ان دنوں کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جب ہم فری ہوں گے تو ہم یہ کام کریں گے، تو بس فریج میرا تھوڑا سا گندا ہو رہا تھا تو اس کی میں نے ذرا صفائی کی تھی، بالکل تھورو کلیننگ نہیں تھی، جسٹ کپڑا گیلا کر کے میں 2-3 دن کے بعد اس کو صاف کرتی رہتی ہوں کیونکہ کوئی نہ کوئی چیز گرتی رہتی ہے بچوں سے یا ہم سے۔ سو لیٹس کم ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک ایسا جال ہے جس میں وہ لوگ زیادہ تر پھنستے ہیں جو اس دنیا کو یا اس میں رہنے والے لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں، اور یو کین سے the world is a web in which those who don't understand it get entangled۔ تو وہ کون سے لوگ ہیں جن سے آپ کو بچنا ہے، ڈسٹنٹ رہنا ہے اور اپنی انرجی کو ان لوگوں پر ویسٹ نہیں کرنا؟ ٹائپ نمبر 1 is don't waste your energy on the people who don't support you, or you can say the takers۔ وہ لوگ جو آپ کی مدد نہیں کرتے، بار بار تجربے یا آزمائش سے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کی مدد نہیں کرتے یا ٹائم آنے پر آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، اور اگر آپ کی مدد کرتے بھی ہیں تو ایسے ٹائم پر کرتے ہیں جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہیلپ کر کے انہیں فیوچر میں فائدہ ملے گا اور آگے جا کر وہ آپ سے یہ نکلوا بھی لیں گے۔ یاد رکھیں، کچھ لوگ آپ کی بالکل مدد نہیں کریں گے، لیکن جب ان کو لگے گا کہ آپ کی مدد کر کے انہیں شہرت یا کوئی فائدہ مل رہا ہے تو وہ آپ کے ساتھ بالکل چپک جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی مثال سائے کی طرح ہوتی ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو سایہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، اور جب روشنی ہوتی ہے تو ساتھ ہی رہتا ہے۔ یعنی جب آپ مصیبتوں یا آزمائشوں کے اندھیرے میں ہوں گے تو یہ نظر بھی نہیں آئیں گے، اور جب آپ خوشیاں اور ترقی اور خوشحالی کی طرف ہوں گے تو یہ آپ کے ساتھ ساتھ چپکنے کی کوشش کریں گے اور آپ سے دوستیاں بڑھانا چاہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 2 is don't waste your energy on what other people think about you۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس بات پر اپنی انرجی اور ٹائم کو بالکل ویسٹ نہ کریں۔ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں۔ جسٹ گو ان ون ایئر اینڈ آؤٹ فرام ادر۔ لوگوں کو ان کا اپنا کام کرنے دیں اور آپ اپنا کام کرتے رہیں۔ دیکھیں، جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کے نزدیک آپ ایک معقول انسان ہیں، اور جو لوگ آپ کو نہیں جانتے ان کے نزدیک ایک عام سے انسان ہیں آپ، اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کے نزدیک آپ اچھے انسان ہیں، اور جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ سے ضد رکھتے ہیں، ان کے نزدیک آپ برے ہیں، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ اور اسی طرح جن کو آپ اچھے لگتے ہیں آپ چاہے ان کے ساتھ کچھ اتنا خاص اچھا نہ بھی کریں تو آپ ان کو اچھے ہی لگیں گے۔ تو لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا، اس بات کو آپ یاد رکھیں، چاہے آپ ان کے لیے کچھ بھی کر لیں، جن کے لیے آپ برے ہیں آپ برے ہی رہیں گے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارا مسئلہ ہی لوگ ہیں، لوگوں کو ہی تو دکھانا ہے، لوگوں کو دکھانا اور امپریس کرنے کے لیے تو دنیا میں آئے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ زندگی کا سب سے بڑا روگ، کیا کہیں گے لوگ۔ یہاں ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کرتی ہوں، اگر کسی کے گھر ایونٹ ہے تو اسے بڑا بھرپور طریقے سے کرنے کی کوشش کریں گے، چاہے اس قابل ہوں یا نہ ہوں، ادھر ادھر سے لوگوں سے پیسے لیں گے، ادھار لیں گے، لون لیں گے کہ خاندان میں ایسا ایونٹ کسی کا نہ ہوا ہو، ہماری واہ واہ ہو، سوسائٹی میں ہمارا ایک نام ہو جائے۔ نام یا عزت خاندان میں کوئی بڑا ایونٹ کرنے سے نہیں ملتی، محنت اور اچھے کام کرنے سے ملتی ہے، اور وہ چیزیں پھر بتانی نہیں پڑتی، وہ لوگوں کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ اینی ہاؤ، لوگوں کی کسی بھی قسم کی باتوں میں نہ آئیں، وہ کام کرتے رہیں جن سے آپ خوش ہوں، اپنی فیملی کو سرو کریں، اپنے گولز کو اچیو کریں، اور ایسے کام کریں جس سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ ایسے لوگ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، جو لوگوں کی اٹینشن لینا چاہتے ہیں اور نظروں میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ کو بالکل پیپل پلیزر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کو خوش کرنا چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، کیونکہ لوگوں نے تو کسی حال میں خوش ہونا بھی نہیں ہے۔ یو نو ون آف دا بگیسٹ ریگریٹس آف ڈیتھ کیا ہے؟ مرتے ہوئے انسان کو بہت سے ریگریٹس ہوتے ہیں، اسے کچھ افسوس ہوتے ہیں، تو اس پہ نمبر 1 یہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی دوسروں کو ہی دکھانے کے لیے جی ہے، میں نے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور ہوا کیا، آدھی زندگی لوگوں کو خوش کرنے میں گزر گئی اور باقی آدھی زندگی جو ٹینشن لوگوں نے دی تھی اس کو سہنے میں گزر گئی۔ تو یہ اس قسم کے کھیل تماشے ختم کر دیں۔ یہ جو عظیم الشان سلطنت آپ کو آپ کے وجود، صحت مند زندگی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے خوبصورت بچے، خوشیاں، گھر، کھانا پینا، آنا جانا، خوبصورت رشتہ دار، ان سب چیزوں کی طرف دیکھیں اور ان کا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں، لوگوں کو خوش کرنا یہ وہ مقصد ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنا یہ وہ مقصد ہے جسے کبھی چھوڑا ہی نہیں جا سکتا۔
پوائنٹ نمبر 3 از ڈونٹ ویسٹ یور انرجی آن دا پیپل ہو نیڈ یو اوکیجنلی. یعنی ایسے لوگ جو صرف وقت پڑنے پر ہی آپ کو یاد کرتے ہیں جب ان کو کوئی اپنا مفاد ہوتا ہے. کہا جاتا ہے چوز دا ون ہو چوزز یو وین روم از فل آف پیپل. یعنی اس بندے کو چنیں جو آپ کو اس وقت چنتا ہے جب کمرہ لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور پھر وہ ان سب کو چھوڑ کر آپ پر انگلی رکھتا ہے. اینڈ ڈونٹ چوز دا پرسن ہو چوزز یو وین دا روم از ایمپٹی. یعنی جب اس کی سراؤنڈنگ میں کوئی آپ کے سوا ہے ہی نہیں، آپ ہی اس کے لیے لاسٹ آپشن ہے، تو پھر وہ آپ کو ہی چوائس کرتا ہے. پوائنٹ نمبر 3 از ڈونٹ ویسٹ یور انرجی آن دا پرابلمس وچ آر ناٹ یورز. وہ مسائل جو آپ کے نہیں ہیں آپ ان کے اندر زیادہ ٹانگ نہ اڑائیں. دیکھیں جو چیز طلب کر کے دی جاتی ہے نا اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز بن مانگے دی جائے ہو سکتا ہے وہ ریجیکٹ کر دی جائے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو. تو جب تک آپ سے کسی بھی معاملے میں مشورہ نہ مانگا جائے آپ نہ دیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں نا تو سب مریض بن جاتے ہیں، اور جب مریض کو دیکھتے ہیں تو سب ڈاکٹر بن جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کا دیا ہوا مشورہ ٹھیک بھی ہو لیکن اس بیچارے کے پاس اتنے وسائل ہی نہ ہو کہ وہ اس پر عمل کرے. تو یاد رکھیں کہ جنگ ہمیشہ آپ نے وہی لڑنی ہے جو اہم ترین ہے اور آپ کی اپنی ہے. آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ کسی بھی گیدرنگ میں جہاں پر آپ سے مشورہ نہیں مانگا گیا، آپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور آپ بلا وجہ اگر ٹانگ اڑائیں نا تو آپ خود کو ہی انسیکیور فیل کرتے ہیں. اگر آپ بلا وجہ ٹانگ اڑائیں گے یعنی آپ سے نہ مشورہ مانگا گیا ہے، نہ آپ کو بلایا گیا ہے، نہ ہی آپ سے پوچھا گیا ہے، اور آپ فضول میں ہی دخل اندازی کر رہے ہیں، تو ہوگا کیا کہ جب اہم ترین اور آپ کی اپنی جنگ آئے گی نا جو عام طور پر ایک دم آ جاتی ہے، اس وقت آپ کے پاس نہ طاقت ہوگی، نہ وسائل ہوں گے، نہ وقت ہوگا، کیونکہ یہ سب تو آپ پہلے ہی ضائع کر چکے ہوں گے. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ ویسٹ یور انرجی آن ون سائیڈڈ ریلیشن شپ. یہ جو ون سائیڈڈ ریلیشن شپ، ایک طرف کا تعلق یا ایک طرف کی محبت ہوتی ہے نا، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں ہو، یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے. ساری محبت اور شفقت ایک طرف سے آپ کی طرف سے ہی ہوتی ہے اور سامنے والے کے منہ پر ایک بہت بڑی چپ ہوتی ہے، خاموش ہوتا ہے وہ. تو اگر ساری عنایتیں، ساری محبتیں اور شفقتیں صرف آپ کی طرف سے ہی ہیں نا اور اگلا آپ کو رسپونڈ نہیں کرتا، تو ایسے لوگوں سے بھی ڈسٹنٹ رہنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ نے بھی اس چیز کو نوٹس کیا ہوتا ہے، اسے ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے. بلا وجہ تو کوئی بھی باؤنڈریز کریٹ نہیں کرتا. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ ویسٹ یور انرجی آن دا پیپل ہو کنسیڈر دیم سیلوز اے وکٹم. کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو اپنی سراؤنڈنگ میں ملتے ہوں گے جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں اور ڈھیر مظلوم پھیر رہے ہیں اس دنیا میں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کامیاب نہ ہونے کی وجہ صرف اور صرف دوسرے لوگ ہیں. یعنی وہ اپنی ناکامی کا ملبہ نا کسی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے مجھے ناکامی ہوئی تھی، فلاں کی وجہ سے میں فلاں کام نہیں کر پایا تھا. بس دوسروں پہ نام ڈال کے بلیم گیم کہلاتا ہے یہ، اور خود نہ سائڈ پہ آرام سے ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کہیں کسی بھی موقع پر کوئی الزام لگ گیا یا کسی کاروبار میں کسی نے دھوکہ دے دیا تو بس یہ نا سائڈ پہ ڈس ہارٹ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، دوبارہ کوشش ہی نہیں کرتے. بس ساری زندگی وکٹم اور مظلوم بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں پر اپنی ناکامی کا ملبہ ڈال دیتے ہیں. اگر اپنی گاڑی خراب ہو نا تو دنیا کی بہترین سڑک پر بھی گاڑی نہیں کوئی چلا سکتا. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ ویسٹ یور انرجی آن دا پیپل ہو آر نارسسسٹ. ایسے لوگوں کو بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کریں جن میں خود پسندی بہت زیادہ ہوتی ہے. ایسے لوگ نا اپنی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، سیلف پریزنگ کی بہت زیادہ انہیں عادت ہوتی ہے، بس اپنی ذات تک ہی ہوتے ہیں. یوزولی دس کائنڈ آف پیپل نیڈ ایکسیسو اٹینشن اینڈ ایڈمیریشن. ایکچولی یہ ایک کائنڈ آف مینٹل ڈس آرڈر ہے. ایسے لوگوں کو نا دوسروں کی تعریفیں کرنا بھی اچھا نہیں لگتا، اور اگر کسی کی تعریف ان کے سامنے ہو رہی ہو تو وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی. اینڈ دے آلسو ہیو لیک آف ایمپتھی فار ادرس. یعنی دوسروں کے لیے نا ان کے دل میں ہمدردی کا جذبہ بھی بہت ہی کم ہوتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ ویسٹ یور انرجی آن دا پیپل ہو آر لائر. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ضرور باؤنڈریز کریٹ کرنے کی کوشش کریں جو غصیلے ہوتے ہیں، بار بار پر جھوٹ بولتے ہیں. ان کی نا عادت بن گئی ہوتی ہے جھوٹ بولنا، ان کی زندگی ہی جھوٹ کے سہارے چل رہی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹ بولتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں اور چڑچڑے ہوتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ ویسٹ یور انرجی آن دا پیپل ہو آر envious ٹو یو. یعنی ایسے لوگوں کو بھی اوائڈ کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں یا کسی بھی قسم کی ضد رکھتے ہیں، آپ سے بلا وجہ جیلس ہوتے رہتے ہیں. وہ آپ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کی طرح محنتی نہیں ہوتے، ترقی کی راہ پر آپ کی طرح نہیں ہوتے، تو وہ آپ سے صرف حسد ہی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سہولتیں آپ کو میسر ہیں وہ انہیں میسر نہیں ہوتی. آپ کے بچے جس طرح سے اوبیڈینٹ اور آپ کے فرما بردار ہیں اس طرح ان کے نہیں ہوتے، یا آپ کے گھر میں جس طرح سکون اور اطمینان ہے، رشتے آپس میں مضبوط ہیں، اس طرح سے ان کے گھر میں امن اور سکون نہیں ہے، ان کی زندگی میں چین اور سکھ نہیں ہے، تو اس لیے بھی وہ نہ آپ سے حسد رکھتے ہیں.
In simple words, they have jealousy towards your success, possession, your good and strong relationships, your qualities and facilities. And one more kind of people you should avoid is manipulators. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو نا اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. They treat you and behave you like a friend. ایسے لوگوں کو نا دوسروں کو کنٹرول کرنا بھی بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے. So avoid this kind of people as well. یہ سب 9 قسم کے لوگ وہ ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کی زندگیوں میں آپ کے سامنے آتے رہیں گے، لیکن آپ نے ایسے لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ایک سیف اور ہیلدی ڈسٹنس اور باؤنڈری کیسے کریٹ کرنی ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے. میچورٹی جو ہے نا وہ انسان کو تجربے ایکسپیرینسز سے ہوتی ہے، نہ کہ ایج یا بادام کھانے سے. تو ان 9 قسم کے لوگوں سے بچیں، آپ کو اپنی زندگی میں ملیں گے، اور کچھ کی شکلیں تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سامنے آ گئی ہوں گی. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا رستہ خراب کرتے ہیں، آپ کی زندگی کو سکون اور اطمینان میں نہیں رہنے دیتے، یا آپ کی ترقی میں، آپ کے کاموں میں آتے رہتے ہیں ٹو ڈسٹرب اینڈ ڈسٹریکٹ یو فرام یور وے ٹو سکسیس. ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. پوائنٹس اچھے لگے ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اینڈ اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو ویری سون ان دا نیکسٹ ویڈیو ود دا برانڈ نیو کنٹینٹ انشاءاللہ. ٹل دین اسٹے ہیپی, اسٹے فٹ اینڈ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.